اب میرے محترم بزرگوں صرف 2 تقریریں باقی رہ گئی ہے، اور وہ بہت ہی اہم تقریریں ہیں، اور وہ ہے سیرت کی تقریر. دونوں بھی سیرت کی ہی ہے، لیکن ایک انگریزی میں ہے، اس کے بعد میں وہی تقریر اردو میں بھی ہے. یہ ہماری انگلش کی تیسری تقریر ہے. بہت سارے لوگوں کو انگلش کی الرجی ہوتی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ انگریزی زبان اپنی زبان نہیں ہے بولے. لیکن میرے محترم بزرگوں، اگر ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے تو دنیا میں پھر اسلام کا تعارف کیسے پیش کریں گے؟ دلی مرکز نظام الدین کے اندر میں نے خود یہ بات مولانا صاحب کی زبان سے سنی ہوئی ہے کہ مولانا یہ فرماتے تھے کہ بولتے تھے بھائی اپنے علاقے کے انگریزی داں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پہ 2 مہینے کے لیے بھیجو، اس لیے کہ جماعتیں آتی ہے اور وہ جماعتیں 8 دن رکی رہتی ہے، اور وہ ساتھی بولتے ہیں کہ مولانا ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کو کہیں نہ کہیں بھیجو. مگر کیا کریں گے بولے، کوئی انگلش جاننے والا اور انگریزی میں بات کرنے والا، ٹرانسلیشن کرنے والا ہی نہیں ہے، تو وہ جماعتوں کو کہاں سے بھیجیں گے؟ ہم لوگ اگر انگریزی سیکھیں گے ہم آرام سے دین کی محنت کر سکتے باہر ملکوں کی، کیونکہ آج جو ہے پوری دنیا میں یہ کام عام ہو چکا ہے، دنیا میں ہر ملک تک یہ کام پہنچ چکا ہے. لیکن انگریزی ایک انٹرنیشنل زبان ہے. اگر آپ کو انگریزی آتی ہے تو آپ کو بولنا آتا ہے، اور اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے تو آپ گونگے ہیں. آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ، چاہے آپ اپنے وقت کے کتنے بھی بڑے برلینٹ ہوشیار علامہ ہو، آپ فیل ہے کیونکہ آپ کو انگلش نہیں آتی. اور میں آپ کو آج کی ہی مثال دیتا ہوں کہ ایک انجینئر صاحب، وہ ایک ملک کے انجینئر صاحب ہیں، وہ مجھے بولنے لگے میں گورنمنٹ کا آفیسر ہوں، بولے وہاں بہت بڑا انجینئر ہوں، اور ان کو جو ہے ایک ڈاکٹر کو بتانے کا. اب وہاں بتاتے ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں بات کر سکتا ہوں، بولے وہاں گئے. اب ڈاکٹر انگلش میں بات کرنے لگے تو انہوں نے مجھے فون کرے، بولے یار میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم آؤ یہاں پہ. ارے میں بولا تو گورنمنٹ آفیسر ہے، اپنے گاؤں کا انجینئر ہے، تو نہیں میرے کو بولا؟ نہیں بولے میرے کو یہ انڈیا کی انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی بولے مجھے. میں نے بولا کیوں؟ نہیں بولے میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بولے. تو میں آیا وہاں پہ. میں آنے کے بعد میں بولا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولے کچھ نہیں ہے، میں صرف ان کو یہ پوچھ رہا ہوں، بولے ڈاکٹر نے بولے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم ویج یا نان ویج کھاتے کیا، صرف یہ پوچھ رہا ہوں، بولے کہ تم نان ویج کھاتے کیا. اس کو اتنا بھی نہیں سمجھ رہا بولے. تو پھر کائے کی انجینئرنگ اور کائے کے تم گورنمنٹ کے اتنے بڑے آفیسر. تو انگریزی اگر آپ کو آتی ہے، آپ بولنے والے. اور میرے محترم بزرگوں، خود میرے ساتھ ایک تجربہ ایسا گزرا ہے جس کی وجہ سے میرے اندر شوق پیدا ہوا بعد میں انگریزی سیکھنے کا. اور وہ ایسے ہوا کہ ایک مرتبہ میں بامبے میں تھا ایک سفر پہ، تو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں میرے بازو کی سیٹ پر ایک انگریز بیٹھے ہوئے تھے. بہت دیر تک وہ بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھا رہا. جس آفس میں ہم بیٹھے تھے وہاں لنچ کی چھٹی ہو گئی تھی، تو پیپر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے بیٹھے اپنا. اب تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے مجھے پوچھا، ہم کو انگلش اتنی ہی آتی تھی جتنی ایک دم بیسک جس کو بولیں گے. اس نے بولا واٹس یور نیم؟ میں بولا میرے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کیا بولے. نیم نیم، آئی وانٹ یور نیم، آئی ایم آسکنگ یور نیم. ہاں نیم نیم. میں بولا میرا نیم اکبر. تو بولے اچھا اچھا. یو انڈیا انڈین؟ میں بولا ہاں میں انڈین. بعد میں اس نے مجھے بولا واٹ از یور ریلیجن؟ آئی وانٹ اسک یو اباؤٹ یور ریلیجن، آئی وانٹ ٹو نو یور ریلیجن، ہو آر یو؟ میں بولا نو نو آئی ایم نو سمجھ میں نو آیا میرے. میں بولا تو اس نے مجھے بولا یو کرسچن، بدھزم، سکھ. ہاں میں بولا مسلم اسلام. اب اس کے بعد میں کیونکہ اسلام کے بارے میں دیکھو آج دنیا میں لوگ اسلام کو کیسے پہچانتے. اس کے بعد اس آدمی نے جو بولا اس سے میرے کو بہت تکلیف پہنچی اور بہت دھچکا لگا. اس نے بولا یو آر مسلم ان افغانستان اینڈ ان عراق اینڈ وار اینڈ آپس میں جو مطلب اس نے انگلش کے اندر بولنے لگا مجھے. دے آر کلنگ اینڈ دے آر جو ہے ڈائنگ بمبنگ اینڈ ٹیررزم ان اسلام. ایسا اس نے سب اسلام کا پورا اسلام کو انہوں نے پہچانا افغانستان اور عراق سے کہ مسلمان عراق میں ہے، افغانستان میں. ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام معلوم نہیں، ان کو قرآن والا اسلام معلوم، ان کو صرف
افغانستان اور عراق کا اسلام معلوم، بس اس کے علاوہ نہیں معلوم۔ تو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو اس لیے انگریزی میں تقریریں دی گئی ہے تاکہ یہ بچے کوئی بھی اگر ان کو پوچھے تو وہ انگریزی میں سمجھا سکے کہ یہ ہمارے نبی تھے، یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے، اللہ یہ ہے۔ اس لیے اب یہ جو بچہ آنے والا ہے یہ انگریزی کے اندر سیرت بیان کرے گا۔ تو میں ہمارے مدرسے کے اگلے طالب علم حذیفہ عمران انصاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر انگریزی میں سیرت بیان کرے۔ حذیفہ عمران انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ Respectable President of today's program, respectable guests and my dear brothers. Unlike the founder of many religions, the final prophet of Islam is real documented and historical figure. He lived in the full light of history, and most minute details of his life are known. Not only do Muslims have the complete text of God's word that were revealed to Muhammad, but they have also preserved his sayings and teachings in what is called Hadith literature. This having been said, it should be understood that Prophet Muhammad was the only man chosen by God, and that he is not divine in any way. In order to avoid misguided wish to define him, the Prophet Muhammad taught Muslims to refer to him as God's messenger and his slave. The mission of the last and the final prophet of God was to simply teach that there was nothing divine or worthy of being worshipped except for Almighty God, as well as being a living example of God's revelation. In simple terms, God sent revelation to Muhammad, who in turn taught it, preached it, lived it, and put it into practice. In this way, Muhammad was more than just a prophet, in the sense of many of the biblical prophets. Since he was also a statesman and ruler, he was a man who lived humble life in the service of God and established an encompassing religious and way of life by showing what it means to be an ideal friend, teacher, ruler, husband, warrior, and judge. For this reason, Muslims follow him, not for his own sake, but in the obedience of God, because Muhammad not only teaches how to deal with our fellow human beings, but more importantly, he showed us how to relate to and worship God. Worship in only way pleasing to him. However, he was always patient and just, and he tried his enemy well. The result of his mission was very successful, and even through his mission, started one of the most backward and remotest place on earth. Within a 100-year death of Muhammad, Islam spread from Spain to China. The Prophet Muhammad was the greatest of all of prophets, not because he had new doctrines or greatest miraculous, but because the result of his mission brought many human beings into pure and proper belief, into one true God than any other prophet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اب میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد آخری تقریر ہے، ابھی جو تقریر ہوں گی، اور اس کے بعد ایک مکالمہ ہے، ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہے جو بچوں نے بہت محنت سے یاد کیا ہے، اور پھر ہمارے جلسے کا اختتام ہوگا۔ لیکن اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ استقامت کے ساتھ میں بیٹھے رہے۔ یہ پیارا بچہ حذیفہ، جس نے حذیفہ عمران انصاری، یہ بہت ہی بہترین انداز میں انگریزی میں اس نے تقریر ہمارے